اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک نہایت ہی اہم واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو سیدنا امام زین العابدین کے متعلق ہے۔ اس واقعے سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرب کے سلاطین اہل بیت سے کس قدر خائف تھے اور اپنی حکومت، اپنی سلطنت بچانے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ یہ واقعہ مشہور زمانہ کتاب جو سیدنا علی حجویری نے لکھی ہے اس سے لیا گیا ہے۔ حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبد المالک بن مروان ایک سال حج کو آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب حجر اسود پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو خلقت کے ہجوم کی وجہ سے اسے راستہ نہ ملا۔ وہ ممبر پر چڑھا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، چہرہ ماہ کامل کی طرح روشن، رخسار دہتے ہوئے اور لباس خوشبو سے معطر۔ انہوں نے طواف کیا۔ جب حجر اسود کے پاس آئے تو لوگ تعظیماً ایک طرف ہٹ گئے اور آپ نے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ہشام بن عبد المالک سے کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو حجر اسود تک رسائی نہ ہوئی، اور جب یہ جوان رانا آیا تو سب لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور سنگ اسود اس کے لیے خالی کر دیا۔ ہشام نے کہا میں ان کو نہیں جانتا۔ ہشام کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان کی طرفداری اختیار کر کے انہیں امیر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ فرزوق شاعر موجود تھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو بیان کر وہ کون ہے، اس کے چہرے سے کیا ہیبت ٹپک رہی ہے۔ فرزوق نے کہا میں اس کے صفات اور اس کا نسب بیان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرزوق نے اشعار پڑھے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے نقش قدم اہل مکہ پہچانتے ہیں، جس کو خانہ کعبہ اور حرم جانتے ہیں۔ یہ خلق خدا میں سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے، یہ مشہور متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، تو جہالت سے اس کو نہیں جانتا، اس کے نانا پہ نبوت ختم ہوئی۔ اس طرح اس نے اور اشعار کہے اور اہل بیت کی تعریف کی۔ ہشام برا فاختہ ہو گیا اور اس نے فرزوق کو مدینہ اور مکہ کے درمیان عصفان کے مقام پر قید کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے 12,000 درہم فرزوق کو بھجوائے اور کہا بھیجا ہم مجبور ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ فرزوق نے وہ روپیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اے فرزند رسول، میں تمام عمر مال و زر کے لیے بادشاہوں اور امیر لوگوں کے قصائد لکھتا رہا ہوں اور ان کی تعریف میں جھوٹ بولتا رہا ہوں۔ یہ اشعار میں نے اہل بیت کی تعریف میں عذرائے کفارہ کہے ہیں۔ جب یہ پیغام امام زین العابدین کو ملا، انہوں نے رقم واپس بھجوا دی اور کہا کہ اے فرزوق، اگر تمہیں واقعی ہمارے ساتھ ارادت ہے تو یہ خیال نہ کرو کہ جو کچھ ہم دے چکے ہیں اسے واپس لیں گے، ہم اس کی ملکیت سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ یہ اہل بیت کی شان ہے جو سخاوت میں بے مثال تھے۔